بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ متفق علیہ۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جس نے رخساروں پر مارا، چہرے کو پیٹا، گال پہ تماچا لگایا، وشق الجیوب اور گریبان پھاڑا، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلیت کی پکار کی طرح پکار لگایا، جاہلیت کی طرح آواز بلند کیا۔ تین عمل ایسے ہیں جن کے کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گروہ سے خارج قرار دیا، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ یہ تینوں عمل گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے دین اسلام سے کوئی خارج نہیں ہو جاتا۔ البتہ خوارج اور معتزلہ کی رائے ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، مگر اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ گناہ تو ہے، مگر اس گناہ کی وجہ سے دین اسلام سے خروج نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ لیس منا، حضور نے کیوں کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ اس کا مطلب سمجھ لیں کہ اگر اس عمل کو اس نے حلال سمجھ کر کے کیا تو یہ گناہ ہے، اور گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل کرے اور حلال سمجھ کے کرے تب تو بالکل حدیث کا مفہوم واضح ہے۔ حضور نے کہا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے اسلام کے طریقے سے، ہماری اسلام سے خارج، مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اور اگر حلال سمجھ کے نہیں کر رہا تو محض وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ پھر حضور نے جو لیس منا کا ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس خاص شعبہ اور اس خاص فعل میں وہ مسلمانوں کے طرز پر نہیں ہے، کہ یہ عمل مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، بقیہ فی نفسہ ہی اسلام پر وہ قائم ہے۔ اس لیے لیس منا کا مفہوم بالکل واضح رکھے، کسی طرح کا کوئی اشکال نہ ہو، اور اہل سنت والجماعت کے خلاف جو یہ حدیث ہے، بظاہر تو خلاف ہے لیکن حقیقتاً خلاف نہیں ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں جن سے ثابت ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ ایک عمل تو تھا رخساروں کو پیٹے، چہرے پر مارے، دوسرا عمل تھا گریبان نوچے، تیسرا عمل تھا زمانے جاہلیت کی طرح آواز لگاوے، پکار لگاوے۔ بہرحال غم اور صدمے کے موقع پر کسی کی موت ہو جائے، کوئی حادثہ، اور ماتم کرنے لگے، چہرہ پیٹے، سینہ کوبی کرے، بال نوچے، تو یہ اسلام میں حرام ہے۔ عام طور پر شیعوں کے یہاں اس طرح کا عمل ہوتا ہے، سینہ کوبی، چیر پھاڑ، یہ سب حرام ہے۔ حضور نے صاف کہہ دیا کہ یہ ہمارے طریقے سے خارج ہے۔ تیسری چیز جو تھی دعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کی طرح آواز بلند کرے۔ جاہلیت کی آواز، پکار یا نعرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف، اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو، لہذا چیخنا،
چلانا، بے صبر پن کا اظہار کرنا، یہ نوحہ کرنا، بین کرنا، یہ سب جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے آگے، جس روایت میں حضرت ابو بردہ کہتے ہیں اغمی علی ابی موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ اشعری پر ایک بار بے ہوشی طاری ہو گئی، فاقبلت امرأتہ ام عبداللہ، تو ان کی بیوی جن کی کنیت ام عبداللہ ہے وہ متوجہ ہوئی، تصیح برنہ، زور زور سے چلا چلا کر چیخ کر رونے لگی۔ شوہر پر بے ہوشی طاری ہوئی تو بیوی جو ام عبداللہ ہے یہ چیخ چیخ کر کے رونے لگی۔ تسیح برنہ، ساہ یسیح چیخنا، رنہ زور سے آواز بلند کرنا، زور سے رونا، چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ثم افاق، پھر کچھ دیر کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری کو افاقہ ہو گیا، بے ہوشی سے ٹھیک ہو گئے وہ۔ فقالت، انہوں نے کہا علم تعلمی، کیا تو جانتی نہیں ہے؟ بیوی کے اس عمل پر وہ ناراض ہوئے اور کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، یعنی یہ جو تم چلا چلا کر رو رہی تھی اسلام میں بہت برا ہے۔ اور دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے لگے، وَكَانَ يُحَدِّثُهَا، اور وہ اپنی بیوی سے یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء ممن حلق وسلق وخرق، کہ میں بری ہوں اس سے جس نے کہ سر منڈا، سلق چلا چلا کر رویا، خرق اپنے کپڑے پھاڑا، میں بری ہوں۔ یہاں پر بھی وہی مطلب ہے کہ ایسے لوگ میرے طریقے پر نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آدمی اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن جو حلال سمجھ کر کے ایسا کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برات بالکل ظاہر اور واضح ہے کہ یہ لوگ حلال سمجھ رہے گناہ کو تو اسلامی سے خارج ہو گئے، اور اگر حلال نہیں سمجھ رہے ہیں تو حضور نے برات کا اظہار کیا، میں بری ہوں، یعنی مطلب ہے کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ گویا حضور نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، مجھے ایسے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے جو اس طرح کا عمل کرے۔ ایک تو حلق بال منڈانے کو کہتے ہیں، اس میں بال نوچنا یہ سب شامل ہے، اور غیروں کے یہاں جو کسی کی مرتیو موت ہو جائے تو اس وقت جو سوگ میں صدمے میں بال منڈا لیتے ہیں، حادثہ کے وقت بطور ماتم بال منڈالیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ وَسَلَقَ، سلقہ کا مطلب ہے میت پر چیخنا، چلانا، بین کرنا۔ تو ایک عمل سوگ صدمے میں ماتم کے طور پر بال منڈانا، دوسرا عمل سوگ اور صدمہ اتنا زیادہ ہو کہ چیخ چیخ کر کے رونا، بین کرنا، اور تیسرا عمل وخرق، اور جو پھاڑے، مراد اس سے کپڑا پھاڑنا، گریبان چاک کرنا، اس کا بھی یہی مطلب ہے، یعنی ماتم میں سوگ صدمے میں غلو کرنا۔ اس حدیث سے بھی شیعہ پر زبردست رد ہو جاتا ہے، جو 1300 سال گزر جانے کے بعد ان شہداء کے اوپر ماتم کرتے ہیں اور بین کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دوسرے صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ یہ حدیث صاف اور صریح ان شیعہ شنیعہ کے عمل پر رد ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس فعل شنیع سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔